بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے ہمارے زیوٹک سال کا پہلا ہفتہ ہے، اور یہ 23 دسمبر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو پہلا زیوٹکس پوائنٹ آف ویو سے ہیپی نیو ایئر، اور وہ لوگ جو مسیح برادری ہیں، جو کرسچن بھائی ہیں، ان کو ان کی عید مبارک ہو۔ 25 دسمبر کو ان کی عید بھی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پارٹ 3 ہے جس میں سیجیٹیریس، کیپریکارن، ایکویریس اور پائسس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس سے۔ سیجیٹیریس کیا حال آپ کا پروگرام لے کے ہم 23 سے آپ کا 29 کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، 29 دسمبر، اور یہ ہمارے زیوٹک سال کا پہلا سال ہے۔ آپ کو پہلا ہفتہ ہے، اور آپ کو نیا سال مبارک ہو، اور کرسچن بھائیوں کو ان کی عید مبارک ہو۔ سٹارٹ آپ کا 11ویں گھر میں، اور 11ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے۔ 24 سن تبدیل ہو کے آپ کے دوسرے گھر میں چلا گیا ہوا ہے، تو اٹس اے گڈ کمبینیشن۔ اور 11ویں کا لارڈ جب تیسرا ہوتا ہے تو تعلیم میں آپ کے بہن بھائیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں کی آپ ایجوکیشن کا بوجھ اٹھائیں گے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ خود بھی باہر جا سکتے ہیں، جس کی اسپانسرشپ آپ شاید میں بھی آپ کے بہن بھائی کر سکتے ہیں، اور بہن بھائیوں اور دوسروں نے مل کر آپ کو بھیجنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے۔ کوئی نہ کوئی آپ کی ہوپس پوری ہوں گی، آپ کا کوئی نہ کوئی اسپیکولیشن بڑی اچھی ہوگی۔ یہاں پہ آپ بڑوں کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی انٹریکشن بڑا ہو جائے گا۔ اگر آپ کی شادی نہیں طے تو شادی طے ہو جائے گی، اور آپ کی لیٹیگیشن کیس میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جائے گی۔ ٹریڈ اگر کریں گے تو ٹریڈ میں بھی بہت فائدہ ہو جائے گا، تو ٹریڈ آپ کیجیے گا۔ کوئی نہ کوئی مزری دور ہو جائے گی، کوئی خواہش چل کے آ جائے گی، اور یہاں پہ رول آف یور وائف وڈ بی ایکسیلنٹ، اس کا بنا کے رکھنی ہوگی، وہ آپ کو کافی فائدہ دے جائے گی۔ اور آپ کے لیفٹ آرم اور لیفٹ ایئر جو ہے نا، لیفٹ آرم میں دباؤ کا شکار رہے گا، اور لیفٹ ایئر میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، پانی چلا جائے گا، یا آپ اس کو کوئی چیز بٹ مار لیں گے۔ تو بی کیئرفل ریگارڈنگ آل دیز تھنگس۔ تو یہاں پہ کیتو ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کیتو آپ کو تھوڑا سا بگائے گا، دوڑائے گا، انسرٹنٹی میں لائے گا، بٹ جوپیٹر کی ٹرائن آپ کو اس کو کنٹرول کر لے گی۔ تو شام یعنی کہ آپ ٹک کے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے، بھاگ دوڑ میں مصروف رہیں گے۔ آگے 25، 26، 77 مون آپ کے اسکارپیو میں، اور آپ کے 12ویں گھر میں، اور 12ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو ٹریگر ضرور کرے گا۔ 12واں کا گھر آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی اچھا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ نے پیسے کمائے ہیں، کک بیک لی ہے، ناجائز کاموں میں پیسے ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کہیں گے شاید اللہ تعالیٰ میری یہ جو میں نے رشوت لی ہے یا کک بیک لیا ہے، تو اس پہ مجھے یا کسی کو مذہبی سفر کرا دیں گے، یا کسی کو خیرات کر دیں گے، تو ہمدردیاں جتلا دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو تسلی دیں گے کہ یہ سارا کام میں نے اللہ کی خوشنودگی کے لیے کیا ہے، اللہ نے اس کی خطائیں معاف کر دے گا۔ تو یہ چیزیں لے کے آپ کسی نہ کسی دیکھیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، چھوٹی سی غلطی پہ پکڑ بھی لے گا، چھوٹی سی غلطی پہ نیکی پہ آپ کو چھوڑ بھی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ رکھیے گا، بانٹنا ایک اچھی چیز ہے۔ اور یہاں پہ 12واں گھر ہے، مون اسکارپیو میں ہے، تو تھوڑا سا اسکارپیو میں مون تھوڑا دبا دبا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو پرابلم آئے گا کہ ایک ایکسپینڈیچر آپ روتھ لیس کریں گے، ضرور سے زیادہ ایکسپینڈ کریں گے، اور پھر تھوڑا سا دباؤ کا شکار، سینسٹیوٹی رہے گی، اور مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، اپنے حاسدین دشمنوں کا خوف آپ کے اوپر سوار رہے گا، اور کوئی نہ کوئی ہڈن افیئرز میں کوئی نہ کوئی سیٹ بیک پہنچے گا، جس سے آپ بہت ڈپریس ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہڈن افیئرز میں آپ نے سوچ سمجھ کے گھسنا ہوگا۔ اگر آپ جیل میں تو ضمانت کا اپلائی کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے نہیں، خوف رہے گا لیکن ہو جائے گی۔ باہر جانے کا سفر بنے گا، لیکن سارا راستہ آپ اداسی میں گزاریں گے، اور سفر کرتے ہوئے ڈپریس یا اداس رہیں گے، اور کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ
یہ ہمارے اللہ پروگرام پہ بھی عمل کرتے سنتے ہوئے جاتے ہوئے نظر آتے. بس یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور ایکسپینڈیچر. لیفٹ آئی میں پرابلم آ سکتا ہے, لیفٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے, اس کا آپ نے خیال کرنا ہوگا. کوئی چیز رکھ کے بھول جائیں گے وہ پتہ نہیں چلے گا, جس کی وجہ سے کافی آپ ڈپریس ہو سکتے ہیں اور پھر کافی آپ اس پہ پریشانی کا سامنا کر سکتے ہیں. تو یہ انسرٹنٹی تھوڑی سی رہے گی, بٹ اٹس اپ ٹو یو ٹو ہاؤ مچ یو کیپ یور سیلف نارمل. اگر آپ ڈپریس ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو مصروف رکھیے گا, اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا. آج کل 2 دن سے مون راہو کے نیچے ایکویریس میں, تو مجھے اتنے فون آ رہے تھے کہ ڈپریشن, میں یہ میرا دل پلپیٹیشن, میرا دل یہ ہو رہا ہے. تو یہ کیونکہ راہو کے نیچے جب مون ہوتا ہے تو پوری طرح مار کھا رہا تھا, وہ بھی ایریز میں. تو اس طرح کے فیزز آتے رہتے ہیں. پھر ان کو یہ کہتا ہوں دودھ کا صدقہ کر لیں, ٹھیک ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. سیجیٹیریس آپ کے اسینڈنٹ میں آپ کا سن اور مون ہے, اور مرکری نکل کے آپ کے دوسرے گھر میں سن کے ساتھ چلا گیا ہوا. تو یہ یہاں پہ آپ کا نیٹل کا سن ہے. تو پہلے کا لارڈ آپ کا یہاں پہ 7ویں گھر میں, آپ اٹھے اپنے اسپاؤس کے پاس چلے گئے. تو یہاں پہ ویکینڈ آپ میاں بیوی کا بہت اچھا گزرے گا, بہت کمال کی آپ کی ہوگی. آپ کا لو میرج اگر چل رہی ہے تو وہ کنورٹ ہو جائے گی, اور اپوزٹ سیکس کے ساتھ آپ کی روابط بڑھ جائیں گے, دوستی بڑھائیں گے. لو میرج کا چانس ہے. بے خیالی میں نا اپنے محبوب کو خدا کا درجہ بھی دے سکتے ہیں, اور اہل خانہ پہ آپ اس کو ترجیح دیں گے. بیگم آپ ایسے جس پہ گھر والے ذرا تھوڑا سا فیل کریں گے کہ ہر وقت ہم پنجابی میں کہتے ہیں بڈھی تھلے لگا ہے. تو اس قسم کے پرابلم آپ کو باتیں سننے کی پڑیں گی, لیکن لگے رہے نا منا بھائی, یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچے گا. آپ ہمیشہ دوسروں سے مدد لیں گے, اور اپنا پیسہ دوسروں کو دے کر اور اپنا کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, ٹریڈ کریں گے. شراکت داری بزنس یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے رہے گا. تو یہ ٹائم آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ ہے. یہاں پہ آپ اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے. سوچ, ایپٹیٹیوڈ آپ کا بہت بہتر ہوگا. پلاننگ بڑی اچھی ہوگی. کسی بڑا ٹھنڈا دماغ ہوگا. اپنے ذاتی مسئلے مسائل کو طے کرتے ہوئے اپنے ذاتی کاموں کو. اور یہ ویکینڈ میاں بیوی کمال کا ویکینڈ گزاریں گے, اور آپ اپنی اسپاؤس کا بہت خیال رکھیں گے. وہ بھی ریسیپروکل آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا. اور یہاں پہ میں بھی آپ دونوں کوئی سیر سپاٹے پہ بھی نکل سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اگلے سال یعنی کہہ لیں کہ ملاقات ہوگی. ویسے ہی ہمارا زوڈک سائن شروع ہو چکا ہے, اور یہ ہفتہ سٹارٹ ہی آپ کا بہت ہی کہہ لیں ترلے والا ہے. میرے پروگرام لوڈ ہو چکے ہیں سال کے, وہ ضرور سنیے گا, اور آپ کے کمنٹس کا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ. جی کیپریکارن, کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آئے. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 23 سے 23 سے آپ کا کہہ لیں کہ 29 ہمارا زوڈک سال شروع ہو گیا. یہ پہلا سا ہفتہ ہے, اس لیے ہیپی نیو ایئر. اور وہ جو مسیح برادران ہیں, وہ برادری ہے اور ہمارے مسیح بھائی ہیں, ان کو ان کی عید مبارک ہو. تو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے 10ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے کیپریکارن. سٹارٹ تو آپ کا بڑا دھڑلے سے شروع ہو رہا ہے. 10ویں گھر میں مون اور کیتو ہے, اور اس کو جوپیٹر کی ٹرائن بھی آپ کو آئی ہوئی ہے 6ٹھے گھر سے, اور اس سے دوسرے گھر سے بھی. اور جب 10ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو بندہ ساری آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا عہدہ رتبہ مرتبہ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. کوئی جائیداد دولت گھر بناتا ہے, کوئی اپنی نئی فیکٹری کھڑی کریں گے, نئی دکان, نیا کاروبار شروع کریں گے. اور والدین کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلپ مل جائے گی. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو. اور 10واں گھر آپ کو پتہ ہے آپ کے اسٹیٹس کا ہے, آپ کے رتبہ مرتبہ حیثیت کا ہے. تو یہاں پہ جو بھی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے یہ آپ کو کافی فائدہ دیتا ہوا جائے گا. لیکن یہاں مون کیتو ساتھ ہے, تو کیتو بھگاتا ہے, دوڑاتا ہے, محنت کراتا ہے, اور شام کو تھکے آ رہے ہوں گے. تو بٹ اس کے الٹیمیٹلی ریزلٹس آپ کو ملتے رہیں گے. تھوڑا سا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ میں ضرور جائیں گے, کسی کی برا کرنا یا انڈر کارپٹ چلنے کی کوشش کریں گے, لیکن نہیں جا پائیں گے کیونکہ جوپیٹر آپ کا راستہ روک دے گا.
تو اس لیے آپ اپنی لائن سیدھی رکھیے گا، کنسنٹریٹ کیجیے گا اپنے کاموں میں جہاں پہ آپ کا سیلف ریلائنس بہت اچھا ہوگا، آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا، رتبہ مرتبہ صحت میں اضافہ، ڈیڈیکیٹ ہوں گے اور سیلف ریلائنس بہت ہوگا، رسپیکٹ اور میں بھی اضافہ ہوگا، ٹریڈ میں بہت فائدہ پہنچ جائے گا، آنر پولیٹیکل آنر آپ کا وہ بڑھ جائے گا، اور اگر آپ جائیں گے تو اس میں بھی لوگوں میں جائیں گے تو پبلک میں بھی آپ کو فائدہ مل جائے گا۔ انتظامی امور، ججز، پولیس اتھارٹی، حکمران، ان کو بہت اپ لفٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیپریکارن اس کے بعد آپ کا 25، 26، 27 3 دن آپ کے 11ویں گھر میں مون ہے اسکارپیو میں، اور 11ویں کا لارڈ جو ہے اس وقت 8ویں میں ہے، تو یہ آپ کو تھوڑا سا ٹریگر کرے گا۔ 11واں اور 8ویں کا جو معاملات ہے، بہن بھائیوں میں جائیداد کے مسئلے تنگ کر سکتے ہیں، اور جب 11ویں کا لارڈ 8ویں میں جاتا ہے تو پراپرٹی کے معاملات بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے بالکل نہیں چھیڑنے، بے سکونی ہو سکتی ہے اور کوئی نہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے، بہن بھائی پھر اڑ جائیں گے، آپ کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے، جائیداد ہتھانے کی کوشش کریں گے اور کوئی نہ کوئی نیگیٹو ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے ماس وائف پراپرٹی کے باقی معاملات کو، پراپرٹی کے معاملات کو نہیں چھیڑنا، وہ بھی انہیریٹنس پراپرٹی کو، اور کوئی رسک نہیں لینا ہوگا۔ رسک لیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے معاملات کو سیدھا رکھیے گا، اور 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 آپ کا یہاں پہ آپ شادی بیاہوں میں جائیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا وہاں پہ بڑوں کے ساتھ انٹریکشن ہو جائے گا، بڑے آپ کا، اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈسکشن بڑی فروٹفل ہوگی، اور آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ شادی طے ہو جائے گی اگر شادی نہیں ہوتی۔ اچھا، کوئی ایسی خواہش جس کی بڑی دیرینہ خواہش تھی وہ پوری ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، کسی لیٹیگیشن کیس میں بھی فائدہ ہو جائے گا، اور ٹریڈ ایک دم آپ کا چلے گا، فورن ٹریولنگ بھی ہو سکتی، کاروباری فورن ٹریولنگ میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، آپ کے ایمبیشنز وشز پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رول آف یور وائف وڈ بی ایکسیلنٹ فار یو، بیگم بڑھ چڑھ کے آپ کے معاملات کو کریں گے، لیکن مون کیونکہ اسکارپیو میں تو تھوڑا سا بیگم نخرے ضرور کرے گی، تو آپ نے اس کے نخروں کو برداشت کر کے اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ آپ تھوڑا سا بوجھل طبیعت کا شکار رہیں گے، سینسٹیوٹی رہے گی، خام خواہ ان نون آپ اداسی کا دورہ پڑے گا، تو اداس جو ہے نا وہ آپ نے نہیں ہونا، سفر میں بھی اداس بیٹھے ہوں گے گم سم، اور پرانے گانے سنتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے کسی کا دل ٹوٹا ہو تو وہ گانے سن رہا ہوتا ہے، کشور کمار کے پرانے گانے جو سیڈ گانے ہوتے ہیں وہ سن کے اور اپنے اوپر اداسی چھا لینا، تو یہ چیزیں مت کیجیے گا، اور اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اپنی بیگم سے بنا کے رکھیے گا، اور وہی ایک رستہ ہوگا جو آپ کے راستے کی رکاوٹیں دور کرے گی۔ لیفٹ آرم میں چوٹ لگ سکتی ہے، لیفٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے، تو وہ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، تو آپ کو وہاں سے ریلیو کر دیا جائے گا ود لاٹ آف ریکمنڈیشن، ایڈوائزز، میڈیسنس، یہ تو تھوڑا سا بوجھل دل سے گھر واپس آئیں گے۔ تو دس از یور 3 days اینڈ اٹس اپ ٹو یو ٹو ہاؤ مچ یو اویل پراپرلی ڈپریشن سے باہر نکل کے۔ اوور آل یہاں پہ کوئی نہ کوئی خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں 28، 29 اور 12ویں گھر میں سن اور مون ہے، اور 12ویں کا لارڈ چھٹے گھر میں گیا ہوا، تو پہلے یہ بھی دیکھ لیں 12ویں اور چھٹے کا کمبینیشن۔ دوسروں کو آپ یہاں پہ آپ بڑے مینوپولیٹ کریں گے، بہت زیادہ چلاک تیز ہوں گے، اور دوسروں کو اپنے استعمال کریں گے، نیگیٹو کاموں میں بھی استعمال کر لیں گے، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کا استعمال کر جانا، تو وقتی طور پہ تو آپ کو مل جائے گا، لیکن بعد میں جب ایکسپوز ہوں گے تو پھر کافی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ نے یہاں پہ کیئرفل رہنا ہے، یعنی سن مون 12ویں گھر میں ہو تو ایک تو لیگل ایشو سے آپ نے دور رہنا ہے، اور ایکسپینڈیچر اپنا کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے پروفیشن کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ 12واں گھر آپ کے ایکسپینڈیچر کا ہے، آپ کے لاسز کا ہے، تو اس کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا، ڈیوائن نالج کی طرف بھی توجہ رہے گی،
مخفی علوم کی طرف توجہ رہے گی، کوئی نہ کوئی ڈیٹ مار لیں گے، کوئی نہ ہڈن افیئرز آ جائے گا، ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک اچھی ٹریولنگ ہوگی، لبرل آؤٹ لک ہوگی، اگر جیل میں ضمانت ہو جائے گی، اور مینٹل وریز کوئی نہیں ہوں گی، اور اگر بیمار ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہاسپٹل سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہ کیپریکارن آپ کا ملا جلا ہوگا۔ کیپریکارن آپ نے 12 جنوری تک ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا ہوگا، سن آپ کا پھنسا ہوا ہے راہو کی سکیئر میں، تو کوئی لیگل ایشو، کوئی گورنمنٹ کے ساتھ اختلاف، باس کے ساتھ اختلاف، اگر آپ میل ہیں تو فیمیل ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے کوئی میچ نہیں ڈالنا۔ یہ لاسٹ یعنی کہ 12 ڈیز ہے جو آپ نے کول اینڈ کام ہو کے گزارنے ہوں گے، بلکہ 15 ڈیز ہیں، تو یہ 15 ڈیز آپ کے لیے بہت کروشل ہے۔ اس کو جتنا خاموشی سے، جتنا آسانی سے، آرام سے گزار سکتے ہیں گزار دیجیے گا، دودھ کا صدقہ اور کسی کو روٹیاں دے دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اگر چھوٹا موٹا پرابلم آیا وہ بھی آپ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ ویکینڈ آپ کا بڑا اچھا گزرے گا، نیند بڑی اچھی آئے گی، سو کے گزرے گا، اور صرف اپنے اخراجات کو دیکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی ایکویرین، کیا حال ہے آپ کا؟ پروگرام لے کے آؤ، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ ہے آپ کا یہ 23 سے 29 کے درمیان، ہمارے زوٹک سال کا یہ پہلا سال ہے اور آپ کا پہلا ہفتہ ہے، تو آپ لوگوں کو ہمارے زوٹک سائن کی ہیپی نیو ایئر، اور وہ جو کرسچن بھائی ہیں ان کو عید مبارک ہو۔ 25 دسمبر کو ان کی عید ہے، ان کو بھی، کیونکہ میرے کافی ویورز کرسچن بھی ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا دن ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 10ویں کا لاٹ 7ویں میں مون 9th ہاؤس میں کیتو کے ساتھ ہے، اور 5ویں گھر سے اس کو ٹرائن بھی ہے، اسینڈنٹ کو بھی، اور یہ سٹارٹ وڈ بی ایکسیلنٹ ایکویریس، یہ سٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ اور 9th کا لاٹ جب پہلے گھر میں ہوتا ہے تو ایکسکیوز می، تو سارے جہان کی خوشیاں، نعمتیں خود چل کے آپ کے پاس آتی ہیں، اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی خواہش دوسرے لوگ پورے کرتے ہیں۔ اعلیٰ صفات اور پاکیزہ مذہبی خیالات کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کے قد کاٹ کو ایڈمائر کریں گے، آپ کی شہرت کا گراف ملک میں بھی اور غیر ملک میں بھی بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو دوسرے ملک کی کوئی شریعت مل جائے گی، کوئی ایجوکیشن کے لیے باہر چلے جائیں گے، فارنرز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہے گا، لوگ آپ کی پیروی کریں گے، آپ معاشرے میں ایک ستون کی حیثیت سے کام کریں گے، ایک روحانی مقناطیسی قوت آپ کے اندر، تلسماتی و سیر کن شخصیت، لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے اور ہر معاملہ ہائے میں آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو سٹارٹ تو آپ کا بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اور مذہبی رہنما جو اپنے ملک میں، خصوصاً دوسرے ممالک میں اپنی سروسز دیتے ہیں، جماعت خانہ بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی بڑے ایکٹیو ہو کے وہاں پہ رزلٹس نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو 2 قسم کا سفر ہوگا، ایک مذہبی سفر ہوگا، ایک ایجوکیشن کا سفر ہوگا۔ تو آپ ذہنی طور پہ انٹیوشن آپ کی بہت بہتر ہوگی، روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، لوگوں کی مدد کر کے خوش ہوں گے۔ اف یو آر اسٹڈنگ دین آپ کا ریسرچ ورک، آپ کی نمبر، آپ کے مارکس، آپ کا ایگزام A1 ہوگا، اور اس کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ 9th ہاؤس دن دولت اور خوش قسمتی اور خوش بختی کا گھر ہے، تو فارن ٹریولنگ 2 قسم کی میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے۔ ایجوکیشن PhD باہر سے کر رہے ہیں ان کو فیور مل جائے گی، فیم میں اضافہ، وزڈم میں اضافہ، لیگل ایشو میں فائدہ، چیریٹی، دان، صدقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ پہ آپ کا مذہب پہ یقین بہت بڑھ جائے گا، میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی، وجدانی کیفیت ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے۔ کیتو بیٹھا ہوا ہے تو وہ جن کا کنسیو ہوا ہوا 3rd خاص طور پہ، تو وہ خواتین ذرا کیئرفل رہیے گا، کیونکہ کیتو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا، تو مس کیریج کے چانسز بہت ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایکویریس آپ کا 10ویں گھر میں 24، 25، 26، اور 10ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں، تو مون اسکارپیو میں تھوڑا سا سینسٹیو ہوں گے کافی، یعنی کہ کہہ لیں کہ، بٹ یہاں پہ آپ سینسٹیو ہو کے اپنے کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے،
اور یہاں پہ آپ اپنے وہ جن کی شادی نہیں ہوئی شادی کرنے کے چکر میں ہوں گے تو اپنے اسٹیٹس کے بل بوتے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے. میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ پراپرٹی ہے, میرے پاس یہ جائیداد ہے, میرے پاس یہ ہے, تو اس کو مد نظر رکھ کے آپ اپنا رشتہ خریدنے کی کوشش کریں گے جو زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. رشتہ خود غرضی کا شکار ہو سکتا ہے, تو ڈونٹ ڈو اٹ. اور یہاں پہ آپ کا کوئی نہ کوئی قد کاٹ میں اضافہ ہوگا. 10واں گھر آپ کو پتہ ہے آپ کے اس کا ہے اپنا رتبہ مرتبہ سیاحت اسٹیٹس بزنس اور آکوپیشن کا ہے. کوئی نہ کوئی پروموشن کی خبر, کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن خبر, کوئی نہ کوئی اچھی خبر آپ کو سننے کو مل جائے گی. آپ کا قد کاٹ میں اضافہ ہوگا, آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا, آپ کو آپ کے عہدے پہ کافی اپ گریڈ بھی کر دیا جائے گا. یہاں پہ آپ کی پروموشن کے چانسز پورے ہیں. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو نیا بزنس لانچ کریں گے, اس میں فائدہ ہو جائے گا. ٹریڈ میں ایک دم پروفٹ آ جائے گا. اور یہاں پھر آپ کا کاروبار کوئی نئی فیکٹری, کوئی نئی دکان, کوئی نئی مل, کوئی یہ لگا کے آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے میں رہیں گے. تو یہ آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا اور آپ کا رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا. جہاں جائیں گے آپ کو رسپیکٹ ملے گی, لوگ کھڑے ہو کے آپ کو اچھی جگہ پہ بٹھائیں گے. پولیٹیکل پاور میں آپ کا بہت بہتر ہوگا. آنریبل طریقے سے آپ وقت گزاریں گے. ڈگنیٹی اور کمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا جس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو, اور یہاں پہ آپ اس کا فائدہ اٹھانا ہوگا. اس کے بعد آپ کا اللہ آپ کا بھلا کرے کیوریس آپ کے 11ویں گھر میں آپ کے یہاں پہ مون اور سن ہے, اور 11ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں, اور سن آپ کے 12ویں گھر میں آ چکا ہوا ہے. تو اخراجات بہت بڑھیں گے آپ کے. یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں, وہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا آپ کو. تو جب 11ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں جاتا ہے تو ایک اچھا سائن. ویکینڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا, بہت اچھا ہوگا. روحانی دنیا سے زیادہ ذاتی و عملی خواہشات کی تکمیل میں وقت گزاریں گے. موج مستی ہوگی, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ وقت گزاریں گے, اور من پسند لوگوں میں رہنا پسند کریں گے, اور مشہور آدمی بننے کی تمنا آپ کو بڑھے گی. آپ کھیل کود, دوستوں سے تعلقات, من چاہے دوست بنانا, اور سیر سپاٹا, گھومنا پھرنا, کھیل کے میدانوں میں جانا, اللہ گلا کرنا, بچوں کے ساتھ کھیلنا, بہن بھائیوں کے ساتھ پھرنا, یہ آپ کا لگا رہے گا. اور اپنی خوشیاں خواہشات کو کھیل کے میدانوں, پبلک اور دوستوں میں ڈھونڈتے رہیں گے. تو اٹس اے گڈ ٹائم. اور یہ آپ کا 11واں گھر ہے ایکویریس. تو یہاں پہ آپ کافی حد تک اپنے بڑوں کے ساتھ انٹریکشن کر لیں گے, کوئی خواہش پوری ہو جائے گی, کوئی بہتری آ جائے گی. اور یہ ویکینڈ آپ کا بہت اچھا, کوئی فارن ٹریولنگ بھی آ سکتی, کوئی ہوپس پوری ہو جائے گی, کوئی خواہش پوری ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی آپ کی بہتری آ جائے گی. انجوائے کیجیے گا. آپ کا یہاں پہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی پائسس کیا حال ہے, پروگرام لے کے آئیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 23 سے 29 کے درمیان. یہ زویٹک سال کا پہلا ہفتہ ہے. تو نیا سال مبارک ہو آپ کو, اور یہاں پہ آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچنے والا ہے. لیکن پائسز آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے ایکسپلین کروں گا. 8ویں گھر میں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اور آپ کو وہ جو کرسچن بھائی ہیں ان کو عید مبارک ہو, اور آپ کو ہمارا زوٹک سال کا نیا سال مبارک ہو. 8واں گھر آپ کا 23 24 مون اور کیتو آپ کے 8ویں گھر میں, اور 8ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں, دونوں ہی نیگیٹو گھر ہیں. تو یہ سٹارٹ آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. کوئی نہ کوئی جائیداد بیچنی پڑ جائے, کوئی نہ کوئی خرچہ پڑ جائے, کوئی ہڈن افیئرز میں آپ کو فٹیگ پڑ جائے, یا کوئی نہ کوئی آپ کی دوسری بیگم کے پہلے مکان میرے نام لگاؤ تو یہ کر وہ پڑ جائے. اور حاصل شدہ جائیداد کو جس مخالف اور خفیہ تعلقات کی سرگرمیوں میں نظر کر سکتے ہیں, اور کچھ جائیداد کی حفاظت کرنی ہوگی جو بڑھاپے میں کام ہوگی. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو نارمل اینڈ کول رکھیے گا. کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا, کیونکہ کیتو ساتھ بیٹھا ہے کہ آپ کو بھگائے گا, دوڑائے گا, بٹ جوپیٹر کی ٹرائن آپ کو روکے گا, وہ آپ کو پروٹیکشن دے گا. تو اس لیے پراپرٹی کو نہیں آپ نے چھیڑنا. 8واں گھر یہاں پہ آپ کو بہت ہی متحد ہو کے چلنا. کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی بہتری ہو جائے گی. یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو تسلسل ٹوٹے گا, لیکن پھر اگر کوئی بات رپیٹ ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں, کیونکہ بیٹری ختم ہو گئی تھی.
تو یہاں پہ آپ کو اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے، آپ کو فالتو کوئی ہڈن آپ کا کک بیک میں بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی انکم آ جائے گی، اور یہاں پہ آپ کو آپ کی ٹریولنگ نظر آتی ہے امیگریشن والی، امیگریشن کی ٹریولنگ بڑی فروٹفل ٹریولنگ ہوگی، آپ کا ویزا لگ جائے گا یا ویزا لگ چکا ہوگا یا کوئی ڈیٹ فکس ہو جائے گی، یا ویزا کے انٹرویو میں جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور دس از دی بیسٹ ڈے فار یو ٹو گیٹ رزلٹس آف پازیٹیو رزلٹ فرام ویزا سیکشن. تو یہاں پہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. 25 26 27 آپ کا مون اسکارپیو میں، 9th کا لارڈ 6 میں. تو یہ چھٹا گھر ساتھ لنک ہو گیا. تو یہاں پہ باہر کے ملک سے کمائی کریں گے وہ لوگ جو آن لائن کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو باہر کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو باہر نوکری کرتے ہیں، تو ٹھیک ٹھاک پیسے کماتے ہوئے نظر آئے. یہاں آپ کا تعلق کسی فورنرز کے ساتھ بنے گا، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، آپ کو کرے گا، کوئی این جی او بنانے میں مدد کرے گا، اس کی آڑ میں آپ پیسہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بیرون ملک سے پیسہ اور مدد مل سکتی ہے، اس کو ذریعہ آمدنی بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہ آگے معاملہ آپ کے کام آئے گا. خفیہ کاموں میں ملوث ہونے پر عزت و وقار جانے کا اندیشہ ہے، اور کمائی ہوئی دولت خرچ ہونے اور قانونی معاملات سے گزرنے، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش سے بھی گزر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی نیگیٹو کام کیا. اوورآل یہاں پہ آپ تھوڑے سے سینسٹیو رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے، عبادات کی طرف مصروف رہیں گے. اور اچھا، میں پہلے یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ پریگننٹ خواتین کے لیے جو 23 24 ڈیز گڈ نہیں ہے، وہ اپنا ریسٹ کیجیے گا، مس کیریج ہونے کے چانسز ہیں. تو یہاں پہ 2 قسم کے سفر نظر آ رہے ہیں 9th ہاؤس کے. تو یہاں آپ کا مذہبی سفر ہے، یا آپ کا کہہ لیں کہ باہر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کافی سینسٹیو ہو کے پڑھیں گے. آپ کی پریزنٹیشن آ جائے گی تو بڑا احساس ہو کے کریں گے، آپ کا دماغ بڑا کام کرے گا، آمد بڑی ہوگی، ریسرچ میں بھی فائدہ ہوگا، بولنے میں بھی فائدہ ہوگا، اور بڑا سنجیدہ موڈ میں ہوں گے، آپ کے رزلٹس بڑے اچھے آ جائیں گے. اسی طرح کسی شرائن پہ جائیں گے اور سنجیدگی کے ساتھ جائیں گے، یاترا کریں گے، کسی چرچ مندر جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور لوگوں کی مدد کر کے ذہنی دلی سکون لیں گے، روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، اور لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیلپ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور آپ کی میڈیٹیشن بڑی اچھی ہوگی، فلائی کاموں میں دلچسپی بڑی اچھی ہوگی، 3rd کنسیپشن کے چانسز بہت ہیں، اور فارن ٹریولنگ آپ کی کا بہت ہی فروٹفل ہوگی. لیگل ایشو میں بھی کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. سوائے جذبات سے تھوڑے عاری ہوں گے، یا تھوڑا سا ڈپریس ہوں گے، یا سینسٹیو ہوں گے، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا. جب بھی آپ ڈپریشن میں جائیں تو اپنا کام کریٹیو ورک شروع کر دیا کریں، یقین جانیے آپ کو یہاں پہ بہت فائدہ پہنچے گا. دودھ کا صدقہ کیا کریں جس دن ڈپریشن ہو. پچھلے دن مون جو تھا نا، وہ راہو کے نیچے تھا. مجھے اتنے فون آ رہے جی میرا دل بیٹھ رہا ہے، میں ڈپریس ہوں، میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں، کیا کروں. تو میں ان کو بتایا کہ اس وقت ٹیمپریری 2 دن مون پھنسا ہوا ہے، دودھ کا صدقہ کرے اور اپنے کام میں مصروف ہو جائے. تو اس لیے پریشان نہ ہوا کرے. جس دن آپ کو ڈپریشن فیل ہو تو اس دن سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے کام میں دلچسپی لینی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کا پائسز، پھر آپ چلے جائیں آپ کا 28 29. تو یہاں پہ آپ کا 10ویں کا لارڈ آپ کا 4تھے گھر میں ہے. اٹس اے گڈ مون اور سن کٹھے ہیں، تو اٹس اے گڈ سائن. اور یہ ویکینڈ آپ کو بہت ہی مزیدار قسم ہوگا. آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کی مالی حیثیت ٹھیک رہے گی، والدین کی طرف سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. کوئی جائیداد خریدتے، کوئی اپنی ذاتی چیزیں خریدتے، ذاتی اشیاءوں کی چیزیں خریدتے ہوئے ہوگا. تمام گھر کا سکون ملے گا، اور کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ رہے گا. جہاں بھی جائیں گے آپ کو پروٹوکول عزت سے نوازا جائے گا، آپ کو پروموشن کی خبر مل جائے گی، آپ کا ٹریڈ میں پیسے آ جائیں گے، آپ کے کاروبار میں فائدہ ہو جائے گا. کوئی نئی مل، کوئی نئی پراپرٹی، کوئی نئے پراپرٹی نہیں، کوئی نیا دکان، کوئی نئی مل فیکٹری وغیرہ لگائیں گے، کوئی نیا کاروبار کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی نہ کوئی آپ کی اپ گریڈیشن، کوئی اچھی پوسٹنگ ہو جائے گی. تو یہ جو اینڈ آف ویکینڈ ہے آپ کا ود اسٹیٹس کے ساتھ اچھا گزرے گا. سیلف ریلائنس ہوگا، ماں باپ کی طرف سے بھی پوری سپورٹ ہوگی، رتبہ مرتبہ صحت میں اضافہ ہوگا، پولیٹیکل پاور میں اضافہ ہوگا.
آپ کی کمانڈ میں بہت اضافہ ہوگا. شادی بیاہوں پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بڑی رسپیکٹ ملے گی، پروٹوکول ملے گا، عزت ملے گی، اور نیند بڑی اچھی آئے گی، انجوائے کیجیے گا. اور جب کسی کو پروٹوکول ملتا ہے تو ویسے دماغ میں گردن میں سریا ضرور آتا ہے، تو سریے سے اوائڈ کرنا ہے. اور میں آخر پہ پائسس کہوں گا کہ اب 12 کو سن بھی آپ کے، راہو بھی آپ کے سن پہ آ جائے گا، تو اگلے 3 مہینے 4 مہینے آپ نے ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل ہو کے گزارنے. خاص طور پہ خواتین خدا کے لیے تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے گا. ابھی میری امریکہ کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ خاتون لڑنے کو پڑ رہی تھی اپنے خاوند کو، ساس کے ساتھ بھی لڑ رہی تھی. تو میں نے اس کو کہا، آپ پائسس تھی، میں نے کہا کیوں اپنی زندگی کو خراب کر رہی، کیوں ڈیورس لینی ہے، بچے ہیں تمہارے پاس، بچے سب کچھ ہے، کیوں اپنے آپ کو الجھن میں ڈال رہی ہو؟ اللہ نے عزت دی ہے، اس کو تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑا سا وقت گزار لو. اور یہ جو وقت سے پہلے چیزیں مانگنا کہ میرا گھر نہیں، مجھے علیحدہ کر دیں، مجھے یہ کر دیں، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے. جو ملنا ہے آپ کو آپ کی قسمت کا ملنا ہے، اور جو دوسروں کی قسمت ہے اس میں کبھی دخل اندازی مت کرے. اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے ہر ایک کا حق دیتا ہے. جب آپ دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مار پڑتی ہے. اس ریمارکس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.